بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے اس ورکشاپ کے اندر کرنا ہے وہ یہ انڈیکس ہے۔ اس کے اندر پوری ورکشاپ سے متعلق جو چیزیں ہوں گی ان کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ امتحانی پرچہ حل سے نتائج تک، یعنی امتحانی حال میں جانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، امتحانی حال میں یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اور امتحان کے بعد کے ہمارے کیا امور ہیں، ان چیزوں کو ہم آگے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے امتحانی حال میں جانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے۔ چونکہ امتحان بہت مشقت کا دن ہوتا ہے، امتحانات میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی کے دن ہوتے ہیں، دن رات محنت اور تیاری کرنا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تھکاوٹ سے، تھکن سے دور رکھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے امتحان دے سکیں گے۔ اور اسی طرح امتحانات کی راتوں میں جاگنے کا، امتحانوں کی راتوں میں زیادہ دیر تک جاگنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کلاس صحیح طریقے سے جوائن نہیں کر سکیں گے اور امتحان صحیح طریقے سے نہیں دے سکیں گے۔ اور اسی طرح ذہن کو ہلکا رکھیں، کوشش کریں امتحان کی زیادہ پریشانی اپنے اوپر مسلط نہ کریں، کیونکہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ اسی کے اندر سے امتحان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پوچھا جاتا۔ اس لیے اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں، اپنے ذہن کو ہلکا رکھیں۔ اس سے جب آپ پیپر حل کریں گے تو آپ کے لیے سارے مضامین کا ذہن میں آنا بالکل آسان ہوگا۔ امتحان حال میں جانے سے پہلے ایک بات اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی رول نمبر سلپ وہ آپ کے پاس محفوظ ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے، جب پیپر کا وقت ہوتا ہے تو پھر پریشانی کے اندر ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور وقت قریب ہوتا ہے تو اس سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ رول نمبر سلپ کی حفاظت کریں، اور اسی طرح کھانے پینے کا بھی خیال کریں امتحانی دنوں میں، اس لیے کہ اگر ان دنوں میں آپ کچھ کھائے پیے نہیں، امتحانات کے دنوں میں محنت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ اب ہم نے جو ابھی کہا ہے کہ رول نمبر سلپ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، تو رول نمبر سلپ جو آپ کو دی جائے گی اس کا نمونہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح کی رول نمبر سلپ ہوگی جو آپ کو دی جائے گی اور آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ جب آپ امتحان حال میں جائیں گے تو وہ اس رول نمبر سلپ کو چیک کریں گے اور آخری پیپر والے دن وہ آپ سے واپس وصول کر لی جائے گی۔ تو اس لیے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ سے گم ہو گئی تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو سارے امور وہ تھے کہ جو امتحان حال میں جانے سے پہلے کے تھے۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو پیپر کے اعتبار سے ضرورت پڑتی ہیں، جو آپ کو پیپر کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی ان کی۔ اس میں ایک تو ہوتا ہے امتحانی اسٹیشنری جو لکھنے کے لیے استعمال ہوں گی، اس میں پین ہے، پینسل، اسکیل، امتحانی گتا وغیرہ جو چیزیں تیار کر ان چیزوں کو آپ تیار کر لیں تاکہ آپ کو بوقت زود استعمال ہو سکے۔ اور جیومیٹری باکس وغیرہ اگر ہو تو اس کے اندر ان چیزوں کو محفوظ کر لیں تاکہ بوقت ضرورت یہ چیزیں آپ کو مل سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا اور نوافل کا اہتمام کریں، دعا اور نوافل کا اہتمام کریں، اس لیے کہ
ہم جتنی بھی تیاری کر لیں ان جوابوں کا استحضار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو دعا اور نوافل کا اہتمام ضرور کریں، اور امتحانی حال میں جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت ضرور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگ کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پرچے کو آسان کر دے۔ ساتھ اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ کے پاس ایک گھڑی ہونی چاہیے، کلائی باچ ہونی چاہیے، تاکہ آپ جس وقت پرچے کو حل کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے سوال کو اتنے وقت میں کر رہے ہیں اور دوسرے سوال کو اتنے وقت میں کر رہے ہیں، باقی اتنے سوال باقی ہیں اور اتنا وقت امتحان کے اندر باقی ہے، تو اسی اعتبار سے آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے سوال کو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، بہت تفصیل سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آدھے سے زیادہ وقت پہلے سوال کے اندر ہی گزر جاتا ہے اور بعد میں پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو پہلے سے ہی آپ اپنے وقت کو مینیج کر لیں گے کہ میں نے پہلے سوال میں اتنا ٹائم لگایا ہے، دوسرے میں اتنا، تیسرے میں اتنا، تو پھر صحیح طریقے سے آپ حل کر سکیں گے۔ اب آپ نے امتحان حال کی طرف پرچہ دینے کے لیے جانا ہے، تو آپ اس کے لیے وقت کی پابندی کریں گے، کیونکہ یہ مدرسے کی کلاس کا وقت تو ہے نہیں کہ اگر آپ تھوڑے بہت لیٹ بھی پہنچ گئے آپ ناصرت کر کے بیٹھ جائیں، یا آپ کو تھوڑی بہت سزا مل جائے اور آپ پھر بٹھا لیا جائے، تو وہاں تو ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا وقت آپ لیٹ جائیں گے اتنا ہی آپ کا نقصان ہوگا، آپ نے جو پیپر حل کرنا ہے اتنا ہی آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے وقت کی پابندی ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کلاس کے جو آپ کا وقت ہے پیپر کا، اس سے 15 منٹ پہلے وہاں پر پہنچنے کا اہتمام کریں، کیونکہ پہلے دن خاص طور پر آپ نے اپنی نشست گاہ کو بھی تلاش کرنا ہوتا ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ نے پیپر دینا ہے، تو اس لیے 15 منٹ پہلے جانے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے بچ سکیں۔ آپ نشست گاہ تلاش کرنے کے لیے امتحان گاہ میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک مکمل، ہر امتحان گاہ میں جتنے بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں، کلاس امتحان دینے والے ہوتے ہیں، ان کے رول نمبر کے لحاظ سے ان کی نشست بنائی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک جدول لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس جدول کے اندر آپ اپنی نشست کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے امتحانی حال کے نقشے کا ایک نمونہ ہے، اور اس کے اندر تمام طلباء کو کیونکہ درجات کے لحاظ سے الگ الگ بٹھانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ساری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے بلیک کلر کے لیے سادسہ، اور گرین کلر کے لیے خامسہ، اسی طرح مالٹا کلر ہے اس کے لیے رابعہ، نیلے کلر کے لیے ثالثہ، ثانیہ، اولا۔ یہ اولا کیونکہ وفاق کا سال نہیں ہوتا، لیکن یہ ویسے سمجھانے کے لیے یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو جہاں جہاں پر بھی نشان ہوں گے دیکھیں، اسی اعتبار سے، یہ کلاسوں کے اعتبار سے ہم نے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد ہم چونکہ پیپر دینے کے لیے وہاں پر موجود ہیں، تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو پرچہ دینے کے اعتبار سے ممنوعات ہیں، وفاق کی طرف سے ممنوع ہے ان چیزوں کا لے کر جانا، تو یہ آپ ضرور کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو آپ پہلے سے ہی باہر چھوڑ کر جائیں، تاکہ آپ وہاں پر جائیں تو کسی بھی پریشانی سے آپ بچ سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی غلط مقصد کے لیے ان چیزوں کو لے کر نہیں گئے ہیں، لیکن چونکہ ممنوع ہونے کی وجہ سے وہ پکڑی جائے تو پھر آپ پیپر کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ممنوعات کے اندر سب سے پہلے ہے سمارٹ واچ۔ سمارٹ واچ آج کل اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل والی گھڑی ہوتی ہے، جس کے اندر موبائل کی طرح ہی سارے فنکشن ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، نقل لگانے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طرح، اس لیے وفاق کے امتحان میں سمارٹ واچ کو لے جانا ممنوع ہوتا ہے۔ اسی طرح امتحان حال میں موبائل کا لے جانا بھی ممنوع ہے۔ تو
موبائل کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کے ذریعے نقل کے اعتبار سے بہت سے طریقے طلباء نے خود بھی گھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بیچارے، اور کہیں پکڑے بھی جاتے ہیں. تو پھر اس چکر میں پڑنے سے بہتر ہے کہ موبائل فون کو آپ لے کر ہی نہ جائیں. اور اسی طرح ہینڈ فری بھی امتحان حال میں لے جانا ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ ہینڈ فری کے ذریعے موبائل باہر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر آواز آ جاتی ہے. آپ اگر صوفی صاحب بن کے اوپر رومال ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر بھی جو امتحان کے اندر نگران ہوتے ہیں وہ بھی آپ میں سے ہی ہوتے ہیں. اس لیے وہ آپ کے جو چہرے کی اس انداز سے ہی پہچان جاتے ہیں کہ آپ رومال ڈال کے کوئی تصوف کی دنیا میں نہیں تیر رہے، بلکہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں. اس لیے آپ ہینڈ فری بھی لے کے نہ جائیں. اسی طرح خفیہ روشنائی والے قلم بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ کا لے جانا ممنوع ہے. جب آپ امتحان حال میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر کچھ اہم باتیں ہیں تو ان کو مد نظر رکھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بار بار سوال پوچھنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ آپ بار بار بلا وجہ کھڑے ہو. ہاں البتہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تو وہ ضرور پوچھیں، لیکن بعض طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ بار بار کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا پوچھتے ہیں جو عام طور پہ سب کو پتہ ہوتی ہے. تو بار بار سوال کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے جو نگران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دوسرے استاد سے بڑے کھڑے ہو کر بار بار پوچھ رہا ہے، تو یہ کوئی جواب کے بارے میں شاید پوچھنا چاہتا ہے. اسی طرح جو مقتول اللحیہ ہوتا ہے، یعنی داڑھی کٹا ہوا، اس کے لیے امتحان حال میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بھی ممنوع ہے. عام زندگی میں بھی ممنوع ہے، لیکن وفاق کے امتحان کے اندر یہ خاص طور پر ممنوع ہے. اسی طرح نقل لگانے سے بھی اجتناب کریں، قطعی طور پر اجتناب کریں کہ جو کچھ آپ نے محنت کی ہے، آپ نے تیاری کی ہے، بس وہی لکھیں. انشاءاللہ اللہ اسی کے اندر برکت ڈالیں گے اور آپ پاس ہو جائیں گے. دوسروں کی محنت کو چرا کے خود کام چور بن کے اگر آپ پاس بھی ہو جائیں تو پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا. اس لیے نقل لگانے سے قطعی طور پر اجتناب کریں. اور اسی طرح امتحان میں پرائیویٹ امتحان دینے والا کے بیٹھنا بھی ممنوع ہوتا ہے، اور کسی دوسرے طالب علم کی جگہ امتحان مت دیں. مکمل پرچہ عربی میں حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر اتنی استعداد نہ ہو، لکھنے کا مسئلہ ہو، تب بھی آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. وفاق المدارس کی طرف سے چند احتیاطیں ہر مدرسے کے اندر بھیجی جاتی ہیں کہ آپ نے امتحان دینا ہے، اس کے اندر کن کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. وہ ہر مدرسے کے اندر یہ ایک پمفلٹ کی شکل میں آ جاتا ہے، تو امتحان حال میں جانے سے پہلے اس کو ضرور پڑھ کر جائیں کہ اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ امتحانی حال میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو ہے جوابی کاپی اور ہدایات. جوابی کاپی وصول کرنے کے بعد اس پر لکھی گئی ہدایات کو بغور پڑھیں اور ان کے مطابق عمل کریں. جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ دکھایا تھا پیچھے، اس میں ساری ہدایات لکھی ہوئی ہیں، تو ان ہدایات کو پڑھنا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے. جوابی کاپی پر سب سے پہلے اپنے قوائف کا درست اندراج کریں اور ان کا موازنہ اپنے بطاقہ سے کر لیں تاکہ کسی قسم کی غلطی کا شبہ نہ رہے. یعنی جو بطاقہ آپ کو دیا گیا ہے وہی اسی کے مطابق آپ نے نام، بلدیت، رول نمبر وغیرہ لکھنا ہے. اور حاضری شیٹ پر جوابی کاپی کا سیریل نمبر اور دستخط ضرور کریں. عام طور پر وفاق المدارس کی طرف سے یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جتنے طلباء حاضر ہیں ان سے دستخط لیے جاتے ہیں، تو اس چیز کا ضرور اہتمام کریں تاکہ آپ حاضر شمار ہو سکیں. اس کے بعد آپ کو جو بطاقت الخلاصہ دیا جائے گا اس کا نمونہ اس طرح کا ہوگا، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ جگہ ممتحن کے لیے ہے جو اشارے میں آپ کو نیچے دکھائی گئی ہے، اور اوپر والی جو جگہ ہے اس کو آپ نے پر کرنا ہے. اس کے اندر اسم الطالب ہے، اسم الاب ہے، تو ان ساری چیزوں کو آپ نے پر کرنا ہے. اور نیچے کوئی دفتری اور ممتحن کے
پر کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہرگز پر نہ کریں، بلکہ وہ خود پر کریں گے اس کو۔ اور اس کے بعد پھر یہ مختلف ضوابط یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو وفاق المدارس کی طرف سے ہر مدرسے کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ امتحانی حال میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پیپر آنے سے پہلے، سوالیہ پیپر سے پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اور اس درود شریف کا اور اسی طرح رب اشرح لی صدری، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور سوالیہ پرچہ ملنے کے بعد تمام سوالات کو اول تا آخر بار بار پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کر کے پرچہ حل کرنا شروع کر دیں۔ جوابی کاپی پر جواب لکھنے سے پہلے زبان سے بھی اور جوابی کاپی کے اوپر بھی بہتر ہے خوش خط بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھ دیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے پیپر حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور امتحانات میں کامیابی کا جو صدر وفاق صاحب کی طرف سے مجرب نسخہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ میں آپ کو گروپ کے اندر بھیج دوں گا، یہ بہت مجرب عمل ہے، اس عمل کو ضرور کریں۔ اس کے بعد پرچہ لکھنے سے متعلق چند احتیاط ہیں، ہدایات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جواب لکھنے کے لیے آپ نے دو طرح کی سیاہی یعنی روشنائی کو استعمال کرنا ہے، ایک سیاہ اور نیلا۔ سرخ رنگ کو بالکل استعمال نہ کریں۔ اسی طرح مارکر جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ بھی نیلا اور کالا کریں، لال بالکل نہ کریں۔ اور یہ آپ جو عام طور پہ کئی عادت ہوتی ہے، خاص طور پہ طالبات کی، رنگ برنگے قلم اور ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کوئی ڈیزائننگ مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کا امتحان ہے، جو آپ نے یاد کیا ہے وہ لکھنا ہے، نمبر بھی آپ کو اسی کے ملیں گے۔ پرچہ لکھنے کے متعلق چند ہدایات ہیں کہ جوابی کاپی کے دونوں جانب معمولی سی جگہ چھوڑ کر ڈبل حاشیہ لگا کر جوابی کاپی کو مزید دیدہ زیب نظر بنایا جا سکتا ہے، تاہم پہلے سے حاشیہ لگا ہونے کی صورت میں مزید حاشیہ نہ لگائیں۔ اگر سوالیہ پرچہ آپ کو ایسا دیا جاتا ہے جس میں حاشیہ لگا ہوا ہے تو مزید حاشیہ نہ لگائیں۔ اس کے بعد چونکہ وفاق کے امتحانات میں ہر سوال کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، الف با وغیرہ، اس لیے عنوان لکھتے وقت جیسے سوال نمبر 1 لکھیں تو الف یا جو جز آپ کر رہے ہیں اس کو بھی ساتھ لازمی لکھنا ضروری ہے۔ جواب کا عنوان لکھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو یہ زوم اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں یہ فری والی ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 40 منٹ کی کلاس کے بعد ہمیں کلاس کو دوبارہ سے جوائن کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو پھر کلاس ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کلاس ڈسکنیکٹ کیسے ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے ٹائمنگ ریمیننگ میٹنگ ٹائم 6 منٹ، تو 6 منٹ رہ گئے ہیں صرف۔ تو اگر یہ کلاس ختم ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، دوبارہ سے میں واٹس ایپ گروپ کے اندر فوراً آپ کو لنک بھیج دوں گا، دوبارہ سے آپ جوائن کر لیں گے، تو 1 منٹ کے اندر ہی آپ دوبارہ کلاس میں آ جائیں گے۔ اس لیے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ وقت پہ پریشان نہ ہوں۔ تو جواب لکھنے کا عنوان انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں جواب شروع کرنے سے پہلے مارکر سے صفحے کے درمیان سوال کا نمبر لکھ دیں، جو سوال نمبر آپ دینا چاہ رہے ہیں، جیسے الجواب عن السوال الرابع، چوتھا سوال آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا عنوان اس طرح بڑا کر کے لکھ دیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی جز وغیرہ ہے تو وہ بھی ساتھ لکھ دیں۔ اگرچہ یہ آپ کا پہلا سوال ہے، یعنی بعض کو پتہ نہیں ہوتا، تو اور چوتھا سوال ہے پیپر کے اندر، لیکن اس کو جب حل کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا پہلا ہے، اس لیے اس کو پہلے عنوان سے لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو پیپر کے اندر لکھا ہوا ہے نمبر اسی اعتبار سے اس کو لکھنا ہے۔ جیسے اگر میں شروع میں پہلا سوال یہ کر رہا ہوں، الجواب عن السوال الرابع لکھنا ہے، چونکہ میں چوتھا سوال حل کر رہا ہوں، اگرچہ کر پہلا سوال رہا ہوں اپنے اعتبار سے۔ اس کے بعد اس کے ذیلی عنوانات اس طرح کے دینے کہ مرکزی عنوان درمیان میں اور ذرا بڑا کر کے تحریر فرمائیں، جبکہ ذیلی عنوانات ذرا چھوٹے سائز میں اور انتہائی دائیں جانب تحریر فرمائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے بڑا عنوان تو ہوگا الجواب عن السوال الاول، اور ذیلی عنوان کیا ہوں گے، جز الف،
جیسے تشریح اور اسی طرح ترجمہ، دلیل نمبر 1 وغیرہ سالک، اس طرح کی جو باتیں ہوں گی ان کو آپ مرکزی عنوان سے تھوڑا چھوٹا کر کے لکھیں اور انتہائی دائیں جانب لکھیں، تاکہ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی ہر چیز کو سمجھ جائے۔ اس کے بعد سوال کا خلاصہ ہے۔ جس سوال کا جواب آپ لکھنا چاہتے ہیں اس سوال کے اجزاء دیکھ لیں اور ان کا ایک خلاصہ مدرجہ ذیل طریقوں سے پہلے تحریر فرما لیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں آپ کے۔ اب امور آتیہ یا امور مطلوبہ جو ہوتے ہیں ان میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے کہ عبارت کی کو اعراب لگانا ہوتا ہے، عبارت کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، عبارت کی توضیح و تشریح کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بیان مراد، بیان اختلاف، اور اسی طرح بعض مخطوطہ الفاظ ہوتے ہیں ان کی تحقیق کرنی ہوتی ہے صرفی نحوی اعتبار سے۔ تو اسی طرح عنوان لکھنا ہے جیسے یہاں پر آپ کے سامنے ہے۔ عبارت پر اعراب، عبارت الگ روشنائی سے لکھیں اور اس پر اعراب الگ قلم سے لگائیں، لیکن یہ تب ہے جب آپ کو اعراب لگانے آتے ہوں، نہیں تو اگر آپ ایسے لگائیں گے اور آپ کو لگانے نہیں آتے تو آپ خود ہی پھنس جائیں گے، کیونکہ واضح ہوگا کہ آپ نے غلط لکھا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لکھنا اعراب صحیح لگانے آتے ہیں، امید ہے آپ کو لگانے آتے ہوں گے، تو انشاءاللہ تو آپ الگ روشنائی سے لگائیں گے۔ جیسے آپ نے عبارت کالے رنگ میں لکھی ہے تو اس پر اعراب نیلے رنگ سے لگا دیں، تو پھر یہ خوبصورت بھی لگیں گے اور واضح واضح ہوں گے، کیونکہ یہ ایک الگ سے بات پوچھی گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مکمل عبارت پر اعراب لگائیں، فقط آخری حرف پر اعراب لگانے پر اکتفا نہ کریں۔ یہ طریقہ یہاں پر دیا گیا ہے عبارت پر اعراب لگانے کا۔ اس طرح دیکھیں یہ پوری عبارت کے اوپر اعراب ہیں، اور اوپر بھی ایسے ہی دیکھیں جزء اول تشکیل عبارت، یہ بالکل دائیں جانب لکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات جو پوچھی جاتی ہے عام طور پر وہ عبارت کا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمۃ العبارت۔ تو سوال میں مطلوبہ ترجمے کے مطابق ہی ترجمہ کریں، جو کچھ پوچھا گیا نا وہ ترجمہ کرنا ہے۔ عبارت کا سلیس ترجمہ کریں، عبارت کا لفظی ترجمہ کریں، اور ترجمہ صفحے کے درمیان میں لکھیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ ترجمے کو آسان بنانے کے لیے یا ربط پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو وہ قوسین کے اندر لکھیں، ایسے قوسین لگا کر اس میں لکھیں، اور مکمل ترجمے کے لیے بھی انڈر لائن کر کے یا قوسین کے اندر لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب عبارت کا ترجمہ لکھنے کا نمونہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیں اس کے مطابق آپ ترجمہ لکھیں۔ جیسے یہ انداز لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، اسی انداز کے ساتھ ترجمہ لکھیں۔ اچھا، ایک دفعہ کلاس کو ہم ری جوائن کرتے ہیں، میں کلاس کو ختم کروں گا تو آپ دوبارہ سے اس کو جوائن کریں گے، میں لنک بھیج دوں گا، آپ دوبارہ سے جوائن کر لیں گے انشاءاللہ۔ عبارت کا ترجمہ کرنے کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے کس انداز کے ساتھ عبارت کا ترجمہ کرنا ہے اور کس طرح اس کو لکھنا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد عبارت کی تشریح، پہلے عام طور پر سوال کے اندر یہی پوچھا جاتا ہے کہ عبارت پر اعراب لگائیں، اس کے بعد یہی پوچھا جاتا ہے کہ عبارت کا ترجمہ کریں، اور پھر تیسرا نمبر پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ عبارت کی تشریح کریں۔ چھل کے چلی جاتی ہو تم، آگے آ جاؤ۔ عبارت کی تشریح کریں، توضیح العبارت۔ اب تشریح لکھنے سے قبل عبارت کی تقطیع کر لیں، یعنی اس کے اجزاء پر اس کو تقسیم کر لیں، اس اعتبار سے اس کی وضاحت کریں، یعنی کچھ حصے کی پہلے وضاحت کریں، پھر اس کے اگلے حصے کی پھر وضاحت کریں، پھر اگلے حصے کی کچھ وضاحت بعد میں کریں۔
تو اس انداز کے ساتھ کریں گے تو آپ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو مکمل عبارت پر عبور حاصل ہے۔ اور ہر جز کا مختصر سا عنوان ضرور لگائیں، عنوان سے بھی بات واضح نظر آتی ہے۔ اور تشریح سے پہلے عبارت کے متعلق تمہیدی بات لکھنا یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد لغوی تحقیق پوچھنا مقصد ہوتا ہے، اکثر کلمے کا معنی بیان کریں مادہ حروف اصلیہ کے اعتبار سے، اگر مرادی معنی لغوی معنی سے الگ ہو تو وہ بھی لکھیں، اگر مفرد ہو تو اس کی جمع بھی لکھیں، اگر جمع ہے تو اس کی مفرد بھی لکھیں۔ یہ لغوی تحقیق کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کسی بھی کلمے کی صرفی تحقیق میں 7 چیزیں بیان کرنا ضروری ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ اس کلمے کی صرفی تحقیق کریں تو اس میں 7 چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا صیغہ، پھر یہ گردان، گردان باب، حروف اصلیہ، ہفت اقسام میں کیا ہے، شش اقسام میں کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور اگر نحوی تحقیق ہو تو نحوی ترکیب بیان کرتے ہوئے ہر ایک لفظ کو الگ الگ سطر میں لکھا جائے، پھر اس کی تحقیق کی جائے۔ یعنی اگر آپ مکس کر کے لکھ دیں گے تو پھر اس کا پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے پھر نمبر کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ واضح کر کے لکھیں گے تو اس کے نمبر صحیح ملیں گے آپ کو، لیکن اگر صحیح آتا ہو پھر کلمات کو الگ الگ قلم سے اور ترکیب کو الگ قلم سے لکھا جائے، تاکہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جو کچھ آپ پیپر پر لکھ رہے ہیں وہ ہر چیز بالکل واضح ہو۔ جو چیکر ہے، پرچے چیک کرنے والے ہیں، وہ پہلی نظر میں ہی مکمل بھانپ لیں کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز کا یہ خیال کرنا ہے نحوی ترکیب کے اندر کہ ہر ایک کلمے کی الگ تحقیق کرنے کے بعد ماقبل کو جملوں سے جوڑ کر جملے کے اعتبار سے بیان کیا جائے، جو جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، وغیرہ ذالک۔ یہ اس کے اوپر نہ لکھیں بھائی۔ تعریفات پوچھی جائیں اور قواعد لکھنے کا طریقہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 یہ کسی بھی اصطلاح کی تعریف لکھنے یا قاعدہ لکھنے کے لیے اس اصطلاح کا نام واضح قلم سے لکھیں، کیونکہ پوچھا جس کے بارے میں جا رہا ہے، جس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کو واضح طور پر لکھیں۔ اور اصطلاح یا قاعدے کو انڈرسکور یعنی کاموں کے درمیان میں لکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ کون سی بات آپ سے پوچھی جا رہی ہے اور کس چیز کو آپ واضح بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصطلاح اور قاعدے کی مثال ضرور لکھیں، مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے، اس لیے مثال ضرور لکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے اس کا نمونہ ہے، الفاظ اور معانی کے لکھنے کا نمونہ۔ یہ دیکھیں، ایک سائڈ پہ الفاظ، دوسری طرف معنی، اس طرف لفظ کو لکھا ہے، جس کا رنگ سے لفظ کو لکھا ہے، اعراب اس سے علیحدہ رنگ میں لگانے کی وجہ سے کتنے واضح ہیں، آگے اس کا معنی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد تحریر میں رموز اوقاف کی اہمیت اور ضرورت کیا ہوتی ہے۔ یہ انسان جب آپس میں گفتگو کرتا ہے تو اس کے مختلف اسلوب و انداز ہوتے ہیں، تو ایسے ہی لکھنے کے اندر بھی اس کے کچھ نہ کچھ اسلوب و آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پڑھنے والا وہ آپ کی جو لکھائی ہے اس سے آپ کی شخصیت کو پہچانتا ہے، اس لیے لکھنے کے اندر بھی ان چیزوں کی رعایت کی جائے۔ اور اب پرچے کے اندر جو ہم نے علامات ترقیم لگانی ہیں جو ضروری ہیں، ان کو ہم اس انداز سے لکھ سکتے ہیں جیسے نیچے بیان کیے گئے ہیں۔ سکتہ جو ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان اس کا استعمال ہوتا ہے، جس سے مل کر ایک بڑا جملہ بنتا ہے اور ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، جیسے استاذ محترم آئے، اب اس کے بعد ہم سکتہ لگاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک لہجے کے لیے رکنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد درسگاہ میں داخل ہوئے، اب اس کے بعد بھی رکنا ہے تو یہاں پر بھی سکتہ یعنی کوما بھی جس کو کہتے ہیں۔ مسند پر بیٹھے اور سبق پڑھایا،
اب دیکھیں ایک بات، جب آپ نے ایک جملہ پورا کیا اس کے بعد تھوڑا سا لہجہ رکنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر سکتہ ہوتا ہے، گویا وہاں پر کامہ لگایا جاتا ہے۔ پھر ڈبل کامہ واوین جس کو بولتے ہیں، کسی مضمون میں موضوع کی مناسبت سے بعین ہی کسی مصنف و ادیب کے قول یا کسی کتاب کے اقتصاب کو نقل کرتے وقت اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک مقولہ مشہور ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اب یہ دونوں طرف اس کے کامے، ڈبل کامے لگا کر اس کو بند کیا گیا ہے، جس سے اشارہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی کا قول مشہور ہے۔ اسی طرح رابطہ کے لیے ڈبل ڈاٹ ہوتے ہیں، مقولہ یا کہاوت وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا، اب اس کے بعد یہ 2 نقطے لگا دیے۔ اسی طرح ختم کرنے کے لیے کسی جملے کو یہاں پر اس علامات کو وقف تام بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا جملہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کو اس جملے کو، اس کلام کو روکنے کے لیے پھر آپ فل سٹاپ لگاتے ہیں، اس کو وقف تام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ علامات ترقیم ہیں جو آپ کی عبارت کو، جو آپ نے لکھا ہے، آپ نے جو پرچہ حل کیا ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور پڑھنے والے کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اس کو آداب قلم کا بھی پتہ ہے۔ جیسے ایک بولنے کے آداب ہوتے ہیں، ایسے ہی قلم کے بھی آداب، جیسے ابھی میں نے بتایا ہے رموز اوقاف، اس کا بھی پتہ ہے، تو اس سے اس پر اثر ہوتا ہے، اور وہ صحیح طریقے سے آپ کے پیپر کو چیک کر کے آپ کو نمبر دیتا ہے۔ آپ نے پرچہ مکمل کر لیا، تصور کریں انشاءاللہ مکمل کر لیا، کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، امتحان کا ویسے ہی بوجھ ہوتا ہے، جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر ختم آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو نظر ثانی کرنا ضروری ہے، جب آپ پیپر کو مکمل کر لیں تو اس کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ جتنی بھی توجہ سے پیپر کو حل کریں، لازمی اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو وہ کمی تبھی دور ہوتی ہے جب آپ اس پر نظر ثانی کریں گے۔ پرچہ حل کرنے کے بعد پرچے کی نظر ثانی ایک انتہائی مشکل اور کٹھن کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا دل کہہ رہا ہوگا بس چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بس بہت ہو گئی، تھک گئے، اتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے خیالات آپ کو آئیں گے، آپ کو کہیں گے یار مجھے تو پانی کی بہت شدید طلب ہے، میرے تو سر میں درد ہے، میں نے چائے بھی پینی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی کٹھن ہوتا ہے، لیکن یہ ہے بہت مفید۔ ابتدا ہی سے ہر سوال کے لیے ایک وقت مقرر ہو جائے تو مکمل پرچہ حل کرنے میں آسانی ہوگی، اور آخر میں نظر ثانی کے لیے بھی وقت بچا لیا جائے گا، جن میں درج ذیل چیزیں چیک کی جائیں۔ کیا کیا چیک کرنا ہے آپ نے نظر ثانی میں؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ضرور غور کریں۔ نمبر 1، جوابات پورے تحریر کر لیے۔ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو کچھ ہم سے پوچھا گیا ہے، کیا ہم نے جوابات پورے تحریر کر لیے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو اجزاء ہیں، اس کی جو جزیں پوچھی گئی ہیں، وہ تو کوئی باقی نہیں رہ گئی، اس کے پیپر کو آپ نے جو آپ نے حل کیا ہے سوالیہ کے ساتھ ملائیں، اس کے اجزاء کو ملائیں۔ اس طرح بہت سارے طلباء کو ایسے دیکھا ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی جز رہ جاتی ہے، اور وہ بعد میں پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ جز میں کر لیتا تو وفاق میں پہلی پوزیشن آ جاتی۔ تو اس ارمان سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہی مکمل اجزاء کو ملائیں۔ کوئی صفحہ خالی تو نہیں رہ گیا، اگر رہ گیا ہے تو اس پر کراس کا نشان لگائیں۔ پیپر کے اندر یہ بہت خیال کرنا ہوتا ہے کہ کوئی صفحہ درمیان میں خالی نہ رہ جائے، اس لیے کہ پھر وہ وفاق والے سمجھیں گے کہ یہ اس نے ٹیچوں کی مدد کے لیے یہ خالی چھوڑا ہے، مطلب ہے کہیں سے اس کو نقل مل جائے گی پھر یہاں لکھ لے گا۔ تو اگر آپ سے غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ سے تو امید نہیں ہے کہ آپ ایسا سوچیں گے، تو اس پر آپ کراس کا نشان لگا دیں، تاکہ یہ علامت ہو اس بات کی کہ یہ غلطی سے چھوٹ گیا ہے۔ کوئی مقام، دلیل، قاعدہ، مثال جو آپ نے وقتی طور پر چھوڑ دیا تھا، یعنی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چل اس کو ہم اس سٹیپ کے بعد حل کر لیں گے، یہ لفظ جو چھوڑ دیا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر میں لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ نے چھوڑ دی تھی اب ان کو مکمل کر لیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے رول نمبر وغیرہ کو ضرور چیک کریں، بعض اوقات اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ کا سارا پیپر ہی خراب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے جو اضافی کاپیاں لی تھی
ان کی جو تعداد ہے اس کو بھی آپ گنیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ادھر ادھر ہو گئی ہو، ترتیب صحیح نہ ہو، تو ان کی ترتیب کو بھی لگانا ہے، ان کو چیک بھی کرنا ہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو. ایک بات، جب پیپر مکمل ہو جاتا ہے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا جلدی فارغ ہو جائے وہ اتنا ہی اچھا پیپر حل کرنے والا ہوتا ہے. یعنی یہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے بھائی، اتنی جلدی فارغ ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ جس کو مکمل عبور ہوتا ہے وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر آرام آرام سے اور ٹائم کی مینجمنٹ کے ساتھ لکھتا ہے. تو کامیابی کا ضامن یہ امر ہے کہ طالب علم انتہائی اطمینان کے ساتھ مکمل پرچہ حل کریں. ٹھیک ہے، جلدی نہ کریں. اب آپ نے پیپر کو حل کر لیا تو اب کیا کریں؟ اب اگلے پیپر، چونکہ ابھی مکمل سارے پیپر تو ہوئے نہیں ہیں، ابھی تو پہلا پیپر دیا ہے، تو پرچہ حل کرنے کے بعد، پرچہ حل کرنے کے بعد سوالیہ پرچوں پر تبصرہ کرنے سے ممکنہ اجتناب کریں. اکثر طلباء کو دیکھا گیا ہے کہ اتنی دیر پیپر کی تیاری میں نہیں لگاتے جتنے تبصروں میں لگا دیتے ہیں. تو اس سے جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ بہت پریشان کن ہوتی ہے. اس لیے اس سے بچنے کا بس طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھ لیا ہے اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، بس یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی میں برکت پیدا کرے، اچھے نمبر آ جائیں. بعد میں تبصرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے پیپر حل کرنے کے بعد کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر شکر کریں اور دعا کرتے رہیں. شکر اس بات پہ کریں کہ جو کچھ آپ نے یاد کیا تھا، جو آپ نے محنت کی تھی، وہ ہمیں بھولا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو مکمل کو صحیح طریقے سے لکھ لیا ہے. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے یاد کیا ہو اور بھول گیا ہو. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پرچے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمائیں، اس لیے کہ آپ نے ظاہر ہے رات کو دیر تک تیاری کی ہوگی اور اسی طرح پیپر کی ایک پریشانی ہوتی ہے وہ آپ نے جھیلی ہے. تو اپنے آپ کو اطمینان میں لانے کے لیے، پرسکون کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ آرام کریں اور کھانا کھائیں اور ظہر کی نماز کے بعد اگلے پرچے کی تیاری شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ پیپر آپ کے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو اب نتیجہ آنے تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں کہ آپ نے ایک امتحان دیا ہے اور اس امتحان میں آپ کا نتیجہ صحیح آئے اور امتحان میں نمبر آپ کے ٹھیک آئیں. تو اس کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہیں کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. مسلسل دعاؤں کا اہتمام کریں اور جو کامیابی کے لیے بزرگوں سے منقول وظائف ہیں ان وظائف کا اہتمام کریں. اور جو کمی کوتاہی آپ سے ہوئی تھی کہ آپ نے امتحان کے اندر تیاری صحیح نہیں کی یا کوئی بھی کمی ہو گئی ہے تو اس کمی پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ آئندہ انشاءاللہ یہ کمی نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اپنا امتحان صحیح طریقے سے دے سکیں گے. یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوں گی، لیکن اگر کسی بھی کام کو ایک صحیح طریقے سے اور مینجمنٹ سے سوچ سمجھ کے کیا جائے تو وہ کام صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے. امتحان تو ویسے بھی ہو جاتا ہے، جس نے منہ دھوئے بغیر بھی کلاس پرچہ دینے کے لیے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں ساتھ والے سے مانگ رہے ہوتے ہیں یار مجھے اپنا پین تو دے دے، تیرے پاس جو زائد ہے میں اپنا پین بھول آیا ہوں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں رول نمبر سلپ کو بھول آتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان چیزوں کا اہتمام کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں اور جو سب طلباء ہیں سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کریں. یہ تو تھا اس ورکشاپ سے متعلق. تو انشاءاللہ طلباء کے لیے ہم نے چھٹیوں کے اندر بھی اسی طرح ایک پروگرام رکھا ہے ان کو ہنرمند بنانے کے لیے، تاکہ ان کے لیے کوئی کام کرنا بالکل آسان ہو جائے. ان کے اندر جو عام طور پر لوگوں کو دیکھ کر جو احساس کمتری میں وہ مبتلا ہوتے ہیں وہ دور ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے 20 دن کا ایک کورس رکھا ہے
اور اس کے اندر ایسے ایسی سکلز کو ہم سکھائیں گے کہ جو آپ اکیڈمیز کے اندر کئی کئی مہینوں کے اندر سیکھتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی اس کے لیے آپ کو فیس دینا پڑتی ہے، لیکن ہم صرف 20 دن کے اندر انشاءاللہ ان چیزوں کو ایمیزون سکھائیں گے، فری لانسنگ سکھائیں گے، ویب ڈیزائننگ سکھائیں گے، اور موبائل گرافکس سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور 2 وقت کلاس ہوگی اس میں، 2 سبجیکٹ وہ پہلے ٹائم میں ہوں گے، 2 سبجیکٹ وہ رات کو ہوں گے۔ تو آپ حضراتوں اس میں ضرور شرکت کریں، کیونکہ آپ کے لیے ہی یہ کورس رکھا گیا ہے، طلباء علماء کے لیے، تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھ کر اپنے فارغ اوقات میں وہ کام کریں، اور اس سے اچھی خاصی انکم وہ کما سکتے ہیں اگر مستقل وہ کام کریں گے تو۔ اس کے داخلے کا طریقہ بھی ہم گروپ کے اندر بھیج دیں گے، تو آپ خود بھی اس میں شرکت کریں اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ باقی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔